بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد 2 پیج 531 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 104۔ خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہی ایک اچھے مومن مسلمان کا کام ہے۔ اے صدیق اکبر، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2 سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ناظرین، خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 87 اور وی لاگ نمبر 498 اور پیج چل رہا ہے 531، معارف القرآن جلد نمبر 2۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو جس کی مقدار 3 منزل ہو، سو تم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ تم ظہر اور عصر اور عشاء کی فرض نماز کی رکعات کو کم کر دو، یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھا کرو۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے، اور اس اندیشہ کی وجہ سے ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا خلاف مصلحت سمجھا جاوے، کیونکہ بلا شبہ کافر لوگ تمہارے سری دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں اور اسی طرح آپ کے بعد اور جو امام ہو، پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں اور اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو کوئی دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا، تو ایسی حالت میں یوں چاہیے کہ جماعت کے 2 گروہ ہو جائیں، پھر ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لیے دشمن کے مقابل کھڑا رہے، تاکہ دشمن کو بھی دیکھتا رہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں وہ بھی مختصر ہتھیار لے لیں، یعنی نماز سے پہلے لے کر ہمراہ رکھیں، شاید مقابلہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیار لینے میں دیر نہ لگے، فوراً قتال کرنے لگیں۔
گو نماز کے تال سے ٹوٹ جائے گی لیکن گناہ نہیں۔ پھر جب یہ لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کر چکیں، یعنی آپ ایک رکعت پوری کر لیں، تو یہ لوگ نگہبانی کے لیے تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے گروہ کے جو کہ اب نماز میں شامل ہوں گے، جن کا بیان آگے آتا ہے، یہ پہلا گروہ ان سب کے پیچھے ہو جاوے، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، یعنی شروع بھی نہیں کی، وہ اس پہلے گروہ کی جگہ امام کے قریب آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز کی ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو پڑھ لیں، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں، اور سامان اور ہتھیار ہمراہ لینے کا اس لیے سب کو حکم کیا ہے کہ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے ذرا غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر بیٹھے۔ ایسی حالت میں احتیاط ضروری ہے، اور اگر تم کو بارش وغیرہ کی وجہ سے ہتھیار لے کر چلنے میں تکلیف ہو، یا تم بیمار ہو اور اس وجہ سے ہتھیار باندھ نہیں سکتے، تو تم کو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور پھر بھی اپنا بچاؤ ضرور لے لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ کفار دشمنی کا صرف دنیا ہی میں علاج کیا گیا ہے، بلکہ آخرت میں اس سے بڑھ کر ان کا علاج ہوگا، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سزائے اہانت آمیز مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز خوف کو ادا کر چکو تو بدستور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، ہر حالت میں، حتیٰ کہ عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو، دل سے بھی اور احکام شریعہ کے اعتبار سے بھی، کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ لڑائی میں خلاف شرع کوئی کاروائی کرنے سے پرہیز کرو، غرض نماز تو ختم ہوئی، ذکر ختم نہیں ہوتا۔ سفر یا خوف کی وجہ سے نماز میں تو تخفیف ہو گئی تھی، لیکن ذکر اپنی حالت پر ہی ہے۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، سفر ختم کر کے مقیم ہو جاؤ، اور اسی طرح خوف کے ختم ہونے کے بعد بے خوف ہو جاؤ، تو نماز کو اصلی قاعدہ کے موافق پڑھنے لگو، قصر اور نماز میں مشی وغیرہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ بوجہ عارض کے جائز رکھا گیا تھا۔ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، پس فرض ہونے کی وجہ سے ادا کرنا ضرور، اور وقت کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے وقت ہی میں ادا کرنا ضروری ہوا، اس لیے کچھ اس کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دی گئی، ورنہ نماز کی صورت مقصودہ وہی اصلی صورت ہے، پس سبب کے ختم ہونے کے بعد نماز کی اصلی صورت کی حفاظت لازم ہو گئی۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں، جبکہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم زخموں سے تکلیف میں مبتلا ہو تو کیا ہوا، وہ بھی تو درد میں مبتلا ہیں جیسے تم درد میں مبتلا ہو، تو وہ تم سے زیادہ قوت نہیں رکھتے، پھر کاہے کو ڈرتے ہو؟ اور تم میں ایک زیادتی ان سے یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ ان کی امید نہیں رکھتے، ثواب تو دل کی قوت میں تم زیادہ ہو، اور ضعف بدن میں ایک جیسے، تو تم کو زیادہ چست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، ان کو کفار کا کمزور دل اور کمزور بدن معلوم ہے، بڑے حکمت والے ہیں، تمہاری قوت برداشت سے زیادہ حکم نہیں فرماتا، اللہ کی ذات تمہاری قوت برداشت سے زیادہ حکم نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہے معارف و مسائل ربط آیات سفر اور قصر کے احکام، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی،
زمن میلا نہیں ہوتا